الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما وقال تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله مولانا العظيم قابل قدر دوستو بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باطل طاقتیں ہمیشہ دو قسم کی کوششیں کرتی رہی ہیں پہلے دن سے۔ ایک یہ کہ مسلمانوں سے ظاہری قوت کو چھین لیا جائے، اور دوسرا مسلمان مذہب سے دستبردار ہو جائے۔ اسی لیے جب جنگ آزادی لڑی گئی تو علماء نے تقسیم کی۔ ایک طرف ملک کے بڑے بڑے علماء کو جمع کیا اور ان کا دینی شعور بیدار کیا، اور ان کا منصب اور ذمہ داری یاد دلائی کہ تم کو گھر گھر قریہ قریہ گھوم کر مسلمانوں کو کفر سے، شرک سے، بدعات سے، رسومات سے بچانا ہوگا، ورنہ چند سال کے بعد ہندوستان میں کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ دوسری طرف جو عوام تھی ان کو جمع کیا اور یہ ان کا سیاسی شعور بیدار کیا کہ تم کو یہ کرنا ہے، تم کو یہ کرنا ہے۔ اور یہ دو قسم کے کام باطل پہلے دن سے کرتا آیا ہے کہ مسلمانوں سے ظاہری قوت بھی چھین لی جائے اور ان کو مذہب سے آزاد ہو کر جینے کی مشق کرائی جائے کہ مسلمان کو مذہب کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو، ان کو ایسا ماحول میں رنگ دیا جائے، ان کو ایسا زندگی کا معیار اور لیول بڑھا دیا جائے کہ مسلمان خود حرام اختیار کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اگر یہ کہا جاتا کہ قرآن چھوڑ دو، حدیث چھوڑ دو، اللہ کو چھوڑ دو، اللہ کے رسول کو چھوڑ دو، تو کوئی مسلمان تیار نہ ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے پس پردہ اور بالواسطہ انڈائریکٹ یہ کوشش کی کہ ان کو
زندگی کا ایسا معیار دیا جائے کہ وہ خود حرام اختیار کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ گزشتہ جمعہ میں نے یہ عرض کیا تھا، بلکہ اس سے پہلے جمعہ سے، کہ اسلام حلال کما کر کھانے کی پرزور ترغیب دیتا ہے اور تاکیدی حکم دیتا ہے۔ اسی کی کچھ جزیات آپ حضرات کی خدمت میں گوش گزار کی جا رہی ہیں۔ ایک حدیث میں سرور کونین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تفصیل سے ایک حدیث ارشاد فرمائی، اور یہ ارشاد فرمایا کہ الحلال بین، حلال بالکل واضح ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے، والحرام بین، اور حرام بھی بالکل دو دو چار کی طرح کھلا ہوا ہوتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، اس میں کوئی گہرائی نہیں ہوتی کہ آدمی کو سوچنا پڑے اور آدمی شک و شبہ میں پڑ جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ حلال بھی واضح ہوتا ہے، حرام بھی واضح ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا وَبَيْنَهُمَا یا وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لیکن حلال و حرام کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہات ہوتی ہیں۔ مشتبہات کسے کہتے ہیں؟ خود اس حدیث میں سرور کونین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تشریف فرمائی ہے، اور یہ فرمایا لا یدری کثیر من الناس امن الحلال ہی ام من الحلال، امن الحلال ہی ام من الحرام۔ ایک ایسا معاملہ، ایک ایسی چیز، ایک ایسا کاروبار سامنے آیا جس کے تعلق سے آدمی شبہ میں پڑ گیا، یعنی عوام اکثریت اس شبہ میں پڑ گئی کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کا حکم ان کو معلوم نہیں ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں ایسے امور سے بھی بچو۔ ایسے موقع پر عموماً لوگ دو طبقوں میں بڑھ جاتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جب اس کا حرام ہونا اب تک معلوم نہیں ہے، ہمارے سامنے نہیں آیا تو کر لو، جب حرام کا فتویٰ آئے گا ہم بچیں گے، جب تک حرام کا فتویٰ نہیں آ جاتا بچ جاؤ، یہ کرتے رہو، جب حرام کا فتویٰ آئے گا بچیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک طبقہ اس موقع پر یہ کہے گا کہ ارے جب اس کا حکم معلوم نہیں ہے تو ہمیں بچنا ہی اچھا ہے، پتہ نہیں اگر حرام ہوگا تو ایک حرام کا ارتکاب لازم آئے گا، اس لیے اس کا حکم آنے تک توقف کرو، رک جاؤ۔ ایک طبقہ یہ ہے۔ تو حضور کا حدیث کا مطلب یہی ہے کہ جب کوئی ایسا امر و معاملہ، کاروبار، آپ کے کوئی کاروبار کی ایسی شکل آپ کے سامنے آئے کہ جس کا حرام و حلال ہونا واضح نہ ہو، یعنی تو ابھی اس پر غور کیا جا رہا ہو، جیسے اب بھی کئی مسائل پر غور کر رہے ہیں علماء، تو ایسے مسائل میں آدمی کو علماء کی طرف سے صریح فتویٰ آنے تک انتظار کرنا چاہیے، اس کا ارتکاب آدمی کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہی محتاط زندگی ہے، یہی ایک دیندارانہ زندگی کا تقاضا ہے، یہی آدمی کے تقوی کا تقاضا ہے۔ اسی لیے سرور کونین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا فمن ترکھا، جس نے مشتبہ امور کو چھوڑ دیا، استبرأ لدینہ و عرضہ، فرمایا کہ اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا، اس نے اپنی عزت کو محفوظ کر لیا، بچا لیا، فقط سلمہ۔ اس کے آگے فرمایا ومن واقع شیئا، اور جو آدمی اس بات کا عادی ہو گیا اور اس کی تحقیق کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، بس جو سامنے آتا ہے آدمی اسے کر گزرتا ہے، تو کہتے ہیں ومن واقع شیئا منہا یوشک ان یواقع الحرام، کہتے ہیں جو آدمی ان مشتبہ امور میں ملوث ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں قریب ہے کہ وہ حرام کا ارتکاب کر بیٹھے،
کما انہ، اس کو حضور ایک مثال سے سمجھاتے ہیں. کہتے ہیں ایک سرکاری چراگاہ ہوتی ہے. سرکاری چراگاہ جیسے جس میں عوام کو اپنے ریوڑ، اپنے جانوروں کا چرانا منع ہوتا ہے. ایک سرکاری چراگاہ ہے، یہ حکومت کی چراگاہ ہے. وہاں حکومت کے جانور چرتے ہیں. وہاں پر عوام کو اپنے جانوروں کو چرانا منع ہوتا ہے. عوام وہاں اپنے جانور نہیں چرا سکتی. وہاں پر جو ہے بالکل گیٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پر نشانات لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ آدمی کسی جانور کو وہاں چرانے لگے. کہتے ہیں یہ ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ سرکاری چراگاہ میں تو اپنے جانور کو نہیں چراتا، لیکن بالکل اس کے بارڈر پر چراتا ہے. تو کہتے ہیں قریب ہے کہ وہ جانور چرتے چرتے سرکاری چراگاہ میں چلے جائے، اور پھر جو ہے وہاں کا ملازم اسے مار مار کر بھرتا بنا دے. اسی طرح ایک آدمی جب مشتبہ امور کا مرتکب اور اس کو انجام دینے کا عادی ہوتا ہے، اس کی زندگی سے احتیاط نکل جاتی ہے، تو پھر آدمی حرام کام کا بھی ارتکاب کر سکتا ہے. یہ اس حدیث کا مطلب ہے. اس کے بعد فرمایا وَمَن يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَا يُوشِكُ أَن يَقَعَ فِيهِ. اس کے الا ان لکل ملک حما الا وان حما اللہ محارم. ہر بادشاہ کا ایک بارڈر ہوتا ہے کہ اس سے آگے کوئی آدمی جا نہیں سکتا. کہا اللہ تعالیٰ کے بھی حدود ہیں کہ اس کے آگے کسی آدمی کو جانے کی اجازت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کا کہ حدود یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو منع فرمایا ہے، حرام قرار دیا ہے، اس کے قریب نہ جائے آدمی. یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے لکیریں کھینچ دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کمپاؤنڈ ڈال دیا ہے کہ اس کے آگے آپ کو نہیں پھلانگنا ہے، اس کے اندر ہی آپ کو رہنا ہے. اسی کو ایک حدیث میں سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سمجھایا ہے داما یریبک الا ما لا یریبک. فرمایا جو چیز آپ کے دل میں کھٹک پیدا کرے اس سے رک جاؤ، اس لیے کہ مسلمان کے دل میں کھٹک بلا وجہ نہیں پیدا ہوتی، بشرطے کہ وہ دل جو ہے وہ گناہوں سے صحیح سالم ہو. حضور نے فرمایا داما یریبک الا ما لا یریبک، اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے انسان کے بدل میں دل ایک ایسی چیز ہے جو باطل کو قبول نہیں کرتا، جو جھوٹ کو قبول نہیں کرتا، جو خلاف واقعہ بات کو آدمی قبول نہیں کرتا. بولنے کو تو آدمی جھوٹ بول پڑتا ہے، بولنے کو تو آدمی جھوٹی قسم کھا لیتا ہے، بولنے کو تو آدمی خلاف واقعہ امر پر گواہی دے بیٹھتا ہے، ایک آدمی کسی کی طرفداری و فیور میں بات کر بیٹھتا ہے، لیکن اس کا دل اندر سے ملامت کرتا ہے. ایک آدمی گناہ کرتا ہے، مسلسل کرتا رہتا ہے، لیکن اندر سے اس کا دل جو ہے اسے ٹوکتا ہے، اسے روکتا رہتا ہے. اندر سے اس کا دل بالکل ایک غیر مطمئن کیفیت میں، بے اطمینانی کی کیفیت میں ہے، بے سکونی کی کیفیت میں ہے. تو حضور نے فرمایا جب ایسی بات پیدا ہو جائے دل میں تو کہتے ہیں تم اس معاملے سے رک جاؤ اور علماء سے تحقیق کر لو. اسی کو ایک حدیث میں حضور نے اس طور پر ارشاد فرمایا صدق طمانینہ والکذب ریبہ. فرمایا کہ سچائی میں اطمینان ہے، سچی بات سے آدمی کو اطمینان ہوتا ہے. والکذب ریبہ، یہ ریبہ وہی ہے جو قرآن کریم میں آیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے کہ جس پر عمل کرنے کے نتیجے میں آدمی کبھی پریشان نہیں ہوتا، آدمی کبھی بے چین نہیں ہوتا، آدمی کبھی بے اطمینانی کی زندگی میں جو ہے وہ مصروف نہیں ہوتا، بے اطمینانی کی زندگی کا آدمی شکار نہیں ہوتا. اس لیے کہ یہ وہ احکامات ہیں جسے اللہ رب العزت والجلال نے، اللہ رب العالمین نے، پروردگار عالم نے ہمارے نفع کے لیے جاری فرمائی ہے. یہ وہی لفظ حضور نے یہاں ارشاد فرمایا الصدق طمانینہ، سچائی میں بڑا اطمینان ہے. اور اس کے بعد فرمایا والکذب ریبہ، اور جھوٹ سے آدمی بے اطمینانی کا شکار ہو جاتا ہے، آدمی کے دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے، اندر سے آدمی کا دل اس کی ملامت کرتا ہے اور ٹوکتا ہے، اندر سے اس کا دل روکتا ہے. کسی آدمی کو پتا ہو یا نہ ہو جھوٹ بولنے والا انتہائی بے چینی کے عالم میں زندگی گزارتا ہے. ہاں
اس کو حضور نے اس طرح ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد جو ہے بات یہاں سے چلی تھی، اس سے پہلے میں نے جمعہ میں دو باتوں کی بڑی تفصیل کی تھی آپ حضرات کے سامنے، دو باتوں کی میں نے تفصیل کی تھی۔ ایک تو سود لینے اور دینے کے دو بڑے اہم احکامات آپ کے سامنے ذکر کیے تھے، اب اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ، اور پھر اس کے بعد رشوت کا حکم بیان کیا تھا کہ رشوت لینا اور رشوت دینا دونوں حرام ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ پھر اس کے بعد میں نے اس کا ایک جزیہ بھی بیان کیا تھا کہ اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی جان کی حفاظت کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو جان خطرے میں پڑ جاتی ہے، کبھی آدمی کا مال خطرے میں پڑ جاتا ہے، کبھی آدمی کی عزت و آبرو خطرے میں پڑ جاتی ہے، کبھی آدمی کا گھر دکان خطرے میں پڑ جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا جو واجبی حق ہے اس حق کو وصول کرنے کے لیے آدمی کو رشوت دینی پڑتی ہے، تو ایسے موقع پر اسلام نے اجازت دی ہے۔ اس کی مثال میں نے پاسپورٹ کو پیش کیا تھا کہ آپ پاسپورٹ لانے والے کو اگر آپ وہ جو تحقیق کے لیے آتا ہے اگر آپ اس کو 500,000 روپے نہیں دیں گے تو وہ غلط بیانی سے کام لے گا اور آپ کو مجبور کرے گا رشوت دینے پر، تو ایسے موقع پر رشوت دینے کی اجازت ہے، اس لیے کہ اسلام نے تنگی میں پڑنے سے مسلمانوں کو منع جو بچایا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ کسی بھی مسلمان کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتے، اللہ کسی بھی مسلمان کو تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ یرید اللہ بکم اليسرا، فرمایا اللہ تعالیٰ آسانی کو پسند فرماتے ہیں، آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کا ایک عمل بیان کرتے، ایک صحابی بیان کرتے ہیں حضور کا جو مزاج تھا اس کو ایک صحابی یوں ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی بھی امر کے کسی بھی معاملے کے دو راستے سامنے آتے، ایک مشکل ایک آسان، تو فَلْيَخْتَرْ أَهْوَنَهُمَا، تو حضور آسانی کے راستے کو اختیار فرماتے۔ یہ بتایا کہ بلا وجہ مشقت میں پڑنا یہ بندگی کے خلاف ہے، یہ ابدیت کی شان سے ٹکرانے والی بات ہے کہ بندہ ہو کر مشقت کا راستہ اختیار کرے۔ اللہ تو آسانی چاہتے ہیں، اللہ تو سہولت چاہتے ہیں، اللہ تو جو ہے وہ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ چاہتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ بلا وجہ مشقت میں پڑنا چاہتا ہے، تو اس کو فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ تو یہ تو میں نے گزشتہ جمعہ یہاں آ کر میری بات ختم ہوئی تھی کہ اس موقع پر رشوت کا دینا جائز ہے، لینا تو کسی صورت جائز نہیں ہے، اور اسی طرح سود کا لینا تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے، لیکن بعض نازک موقعوں پر سود کے دینے کو اسلام نے روا رکھا ہے، اس کی بھی میں نے تفصیل گزشتہ جمعہ کی تھی۔ اور اسی کے ذیل میں یہ جو مارٹیگیج کا عام رواج ہو گیا ہے اس کا مسئلہ اور اس مسئلے کا حل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھا ہے۔ ویسے بڑے علماء کی تفصیلات اور بڑی تحقیقات ہیں، اس میں جانے کا یہ موقع بھی نہیں اور اتنا وقت بھی نہیں، یہ وہ مجمع عوام کا ہے۔ ایک مسئلہ اور رہ جاتا ہے، پہلے تو شروع میں علماء نے بینکوں میں اپنا پیسہ رکھنے کو منع کیا تھا، اس لیے کہ وہ خالص سودی کاروبار کرتے ہیں، لیکن چونکہ حالات زمانہ کی وجہ سے یہ بات ناگزیر ہو گئی اور اس کی ضرورت پیش آئی کہ مال محفوظ رہے، پیسہ محفوظ رہے، اسی لیے بینکوں میں رکھنے کی اجازت دے دی گئی۔ لیکن اس پر جو انٹرسٹ اور سود آتا ہے اس کے تعلق سے علماء نے یہ وضاحت فرمائی کہ اس سود کو بینکوں میں نہ چھوڑا جائے، اس کو حاصل کر لیا جائے، اس لیے کہ اس کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے، جیسا کہ واقعات اور مشاہدات اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اس لیے علماء نے یہ فرمایا کہ بینکوں سے جو سود حاصل ہوتا ہے اسے لے لیا جائے، لیکن اسے اپنی کسی ضرورت میں استعمال نہ کیا جائے، بلکہ اسے کسی غریب کو جس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، جس کو صدقے فطر دینا جائز ہے، ایسے کو وہ سود کی رقم دے کر کے اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔
سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعوت کی گئی، تو بکری پکا کر حضور کے سامنے لا کر رکھ دی گئی، تو حضور دسترخوان پر بیٹھے۔ بیٹھنے کے بعد حضور نے اپنا ہاتھ روک لیا، اور اس گھر جنہوں نے دعوت کی تھی وہ ایک صحابی کا گھر تھا، اور صحابی موجود نہیں تھے گھر میں۔ تو حضور نے ان کی اہلیہ محترمہ سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے، یہ بکری مجھ سے کچھ کہہ رہی ہے۔ تو حضور نے تفصیلات معلوم کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ بکری پڑوسی کی ہے، اور میں نے بلا اجازت، آپ آ گئے، میں شوہر موجود نہیں تھے، میں نے ذبح کر دیا آپ کے لیے، آپ سے بڑھ کر کون مہمان ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ میرے کھانے کی چیز نہیں ہے، اور فرمایا جب آپ نے اس کو ذبح ہی کر دیا ہے تو اس مسئلے کا حل فی الحال یہ ہے کہ اس کو لے جا کر جو مسلمان قیدی ہیں ان کو یہ دے دیا جائے، چونکہ وہ پورے کے پورے مستحق زکات تھے۔ اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ جو سود کی رقم بینکوں سے حاصل ہوتی ہے اس کو ایسے آدمی کو دے کر اس کا مالک بنا دیا جائے جو زکات کا مستحق ہو، جس کو زکات دی جا سکتی ہو، ایسے آدمی کو پیسہ دے دیا جائے۔ اور بعض لوگ اسے مسجد کے بیت الخلاؤں پر لگا دیا۔ بعض علماء کی وہ رائے ہے، لیکن جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ سود پہ کے پیسوں کو مسجدوں مدرسوں میں نہ لگایا جائے۔ مسجد بنانے والے کوئی کم نہیں، الحمدللہ اب بھی ہزاروں لاکھوں غیور مسلمان ماشاءاللہ ایسے ہمارے درمیان نیک لوگ، نیک مسلمان مالدار ایسے ہیں جو مسجدوں پر لاکھوں کروڑوں روپے لٹانے کے لیے تیار ہیں، اور ایسے موقع پر میں نہیں سمجھتا کہ اس سود کے پیسوں کو مسجد کے کسی بھی مصرف میں لگایا جائے۔ اور اس لیے کہ جو مسجد کا بیت الخلا ہوتا ہے اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا، اسی لیے اب جب مالک نہیں ہوتا تو اسے مالدار بھی استعمال کریں گے، غریب بھی استعمال کریں گے، امیر بھی استعمال کرے گا، غریب بھی استعمال کرے گا، اسے بادشاہ بھی استعمال کرے گا۔ اسی لیے اس پیسے کا مسجد میں یا مسجد کے بیت الخلا میں لگانے کو جمہور علماء نے منع کیا۔ جمہور علماء کا مطلب علماء کی اکثریت، 99% علماء کی اکثریت ایسی ہے جو سود کے پیسے کو مسجدوں میں استعمال کرنے سے منع کرتی ہے، اسے اپنے استعمال میں بھی نہ لایا جائے، اور اس پیسوں سے کسی کی دعوت بھی نہ کی جائے۔ اسے یہ بھی لکھا ہے علماء نے، یہ ایک تو ہے زکوٰۃ کا پیسہ، میں نے زکوٰۃ کا پیسہ فلاں غریب کو دے دیا، اب وہ غریب اس پیسوں کا مالک ہو گیا، اب وہ میری دعوت کرتا ہے، پیسے دینے والے کی ہی دعوت کرتا ہے لینے والا تو جائز ہے، اس لیے کہ اب وہ ان پیسوں کا مالک ہو گیا۔ لیکن سود کے معاملے میں علماء نے لکھا ہے میں نے کسی کو سود کے پیسے دیے، اب چاہیے اس آدمی کو کہ اس سود کا پیسہ اپنی ذات پر استعمال کرے، اسے کسی مالدار کی دعوت میں استعمال نہ کرے، یہ لکھا ہے علماء نے، اس لیے کہ وہ تو کسی طرح جائز نہیں ہوگا، وہ تو چھٹکاری کی ایک شکل ہے جو علماء نے ارشاد فرمائی ہے۔ اسی لیے علماء نے یہ فرمایا ہے، جہاں تک فرمایا کہ اگر سود کا پیسہ، جیسے کہ میں نے گزشتہ بڑی تفصیل سے یہ بات عرض کی ہے آپ حضرات کے سامنے کہ سود لینا تو کسی حال میں جائز نہیں ہے، سود دینا بعض اوقات اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ایسی اس کی میں نے 2-3 مثالیں گزشتہ دی تھی۔ لیکن ایک آدمی سود لے کر اپنا مال بڑھا رہا ہے تو کہتے ہیں وہ سود لینے سے وہ جو حلال مال ہے وہ حلال مال بھی حرام ہو جائے گا۔ جیسے دودھ میں کسی نے پیشاب کا ایک قطرہ ملا دیا ہے تو ایک قطرہ پیشاب کا، دودھ 1 لیٹر ہے تو ایک قطرے نے اس 1 لیٹر دودھ کو ناقابل استعمال بنا دیا۔ جیسے کسی نے دودھ میں مینگنی ملا دی تو وہ ناقابل استعمال ہو گیا، ساری دودھ کو اس نے فاسد کر دیا۔ دوسری حدیث حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی، الکبائر، بڑی بڑے گناہ حضور نے ارشاد فرمائے۔ علامہ ابن قیم کی ایک کتاب ہی ہے الکبائر کے نام سے، اس کا ترجمہ
حیدرآباد کے ایک عالم مولانا عبد القوی صاحب نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے. اس میں انہوں نے بڑے بڑے گناہوں کو ذکر کیا ہے. اس میں سے یہاں 4 گناہ ارشاد فرماتے ہیں آپ کے میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الکبائر، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. دنیا کی سب سے بڑی لعنت اللہ کی ذات میں اور صفات میں کسی کو شریک کرنا. دوسرا فرمایا وہ حقوق الوالدین، والدین دونوں کی نافرمانی کرنا. یہ دونوں میں سے کسی ایک کی نافرمانی کرنا بشرطے کہ والدین جائز کاموں کا حکم کرتے ہوں، لیکن خود والدین اگر شرک کا حکم کرتے ہوں، کفر کا حکم کرتے ہوں، بدعات کا حکم کرتے ہوں، ناجائز باتوں کا حکم کرتے ہوں، تو حضور نے اس کا بھی مسئلہ ارشاد فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو ایسے امور میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، یہ فرمایا. اس کے بعد فرمایا وقتل النفس، اور کسی انسان کو بلا وجہ قتل کر دینا. ایک تو یہ ہے کہ اس آدمی نے اس آدمی کو قتل کر دیا، اسلامی حکومت ہے تو قتل کرنے والے کو قتل کر دیا جائے گا، اس لیے کہ قتل کرنے والے کو اگر تم نے چھوڑ دیا اور تم نے اس کو ہلکی سزا دی اور تم نے جو جھول برتا اور تم نے اسے ہلکا لیا تو یہ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوگا اور یہ سلسلہ بڑھے گا اور پوری سوسائٹی کو اپنے گرفت میں لے لے گا. اس لیے فرمایا اسے روکو، اور روکنے کی طاقت اور مؤثر شکل یہ ہے کہ قتل کرنے والے کو قتل کرو اور فوراً قتل کرو اور پوری انسانیت کے سامنے قتل کرو، تاکہ دوسرے کسی انسان کو قتل و غارت گری کے جو میں یہ اسے جرأت نہ ہو، قتل و غارت گری کے اس بازار کو ہوا دینے کی، نفرت کی آگ کو پھیلانے کا کسی کو موقع نہ ملے، یہ فرمایا. اور اسی میں وہ بھی ہے کہ ایک عورت کو حمل ٹک گیا. ایک تو یہ ہے کہ ابھی بچے میں روح نہیں پڑی، اس سے پہلے کسی نے حمل گرا دیا، یہ بھی ناجائز و حرام ہے. لیکن یہ ہے کہ بچے کے بدن میں روح پھونک دی گئی، اس کے بعد اگر کوئی حمل کو ضائع کرتا ہے تو علماء نے کہا کہ وہ بچے کو قتل کرنے کا مجرم قرار دیا جائے گا، اس نے بچے کو قتل کرنے کا جرم کیا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ قرآن مجید میں آیا. آگے چوتھے نمبر پر حضور نے فرمایا وَقَوْلَ الزُّورِ، قول زور سے بچو. قول زور سے، ایک ہے زور، یہ اردو کا زور ہے، یہ زور سے مارو کہتے ہیں نا، یہ زور ہے، عربی کا یہ زور ہے، زا پر پیش. کہا قول زور سے بچو. زور کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے جھوٹ. جھوٹ اسے کہتے ہیں کہ ایک واقعہ پیش نہیں آیا، جیسے مثال کے طور پر کہا کہ فلاں مولانا کا انتقال ہو گیا. مولانا کا انتقال نہیں ہوا، مولانا کلاس روم میں بیٹھ کر سبق پڑھا رہے ہیں. یہ سفید جھوٹ ہے، 100% جھوٹ ہے. اسے عربی میں کہتے ہیں کذبن. عربی اتنی وسیع زبان ہے، اتنی وسیع زبان نے، اردو کا دامن نہایت تنگ ہے. اور یہ ہے زور، قرآن کریم میں ہے فَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، قول زور سے بچو. وَلَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَبَرُّوا بِاللَّغْوِ اِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. قرآن کریم میں ہے. زور کہتے ہیں کہ ایک واقعہ خلاف واقعہ ہے، واقعہ کچھ ہے اور یہ کچھ بیان کرتا ہے، تو یہ تو ہے جھوٹ. اور اسے اور زیادہ مسالہ لگا کر بیان کرتا ہے اور زیادہ قسم کھا کر بیان کرتا ہے، تو اسے کہتے ہیں عربی زبان میں زور. جو مثال کے طور پر ایک ہے 100% جھوٹ، اسے کہتے ہیں کذبن. اور یہ کہ 110%، 110% جھوٹ بولتا ہے تو اسے عربی زبان میں کہتے ہیں قول زور. حضور نے فرمایا قول زور یہ گناہ کبیرہ ہے. ایک آدمی جو ہے وہ مال کے عیب کو چھپا کر بیچتا ہے، کہتے ہیں چلتا. اسی طرح ایک آدمی کھوٹا سکہ اچھے سکوں میں ملا کر چلا دیا، تول دیا. پہلے چاندی کے سکے ہوتے تھے،
اور تول کر دی جاتی تھی چاندی. تو اچھی کھری چاندی ہے, اس میں کھوٹا سکہ ملا کر چلتا کر دیا. جیسے آج جو 500 کا 100 نوٹوں کا یہ ہے, اس میں 1-2 نوٹ پھٹے ہوئے نہ چلنے والے نوٹ ملا کر کے چلا دیے. کہتے ہیں یہ اپنے مال کے عیب کو چھپانا ہے, یہ بھی حرام ہے. اور اسی طرح ایک آدمی اپنے مال کے عیب کو چھپاتا ہے, وہ بھی حرام ہے. اور ایک آدمی جھوٹی قسم کھا کر بیچتا ہے, جھوٹی قسم کھا کر گاہک کو یقین دلا کر کے اپنا مال بیچتا ہے, تو حضور نے فرمایا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے, اور وہ کاروبار کا اتنا حصہ حرام ہے. اور اس جھوٹی قسم کھا کر جس نے جو مال بیچا ہے, اس سے جو نفع حاصل ہوا ہے, مال کا وہ حصہ حرام ہے. حضور نے ارشاد فرمایا. ہاں, مجھے یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی کی ایک شیطان سے ملاقات ہوئی. تو اس آدمی نے شیطان سے پوچھا کہ مجھے شیطان بننا ہو تو کیا کرنا پڑے گا. تو مجھے شیطان بننا ہو تو کیا کرنا پڑے گا. اس نے کہا کچھ نہیں, 2 کام کرنے پڑیں گے. ایک, نماز چھوڑ دو, اور دوسرا کثرت سے جھوٹی قسمیں کھانے کی عادت ڈال لو. بس یہ 2 کام کرنے سے آدمی شیطان بن جاتا ہے. تو اس آدمی نے کہا اچھا, تو آج سے میں نہ نماز چھوڑوں گا اور نہ جھوٹی قسمیں کھایا کروں گا. شیطان نے کہا اس کے بعد کسی انسان کو نصیحت بھی نہیں کروں گا, جاؤ. تو اس سے پتا چلا کہ جھوٹی قسمیں کھانا یہ شیطان کا شیوا ہے. جھوٹی قسمیں کھانا بہت بڑا گناہ ہے. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کاروبار میں جھوٹ بولے بغیر کام نہیں چلتا. اسی خیال کو درست کرنے کے لیے, اسی عقیدے کو درست کرنے کے لیے سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ نہ بولو, جھوٹی قسم نہ کھاؤ, جھوٹے وعدے نہ کرو. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. وعدہ نہ کرو, اگر وعدہ کرو تو سوچ سمجھ کر کرو, اور جو وعدہ کرو تو حتی الامکان اسے نبھانے کی کوشش کرو. لوگ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے کاروبار کو نقصان ہوتا ہے, لیکن نہیں, ایسا نہیں ہے. ایسے ہی ایک مرتبہ تو گاہک پھنس جاتا ہے, لیکن اگر پتہ چل جائے کہ یہ کاروبار, یہ تاجر جھوٹ بولتا ہے, تو پھر دوبارہ کاروبار جو ہے وہ گاہک نہیں آتا. اسی لیے امانت داری سے اعتماد پیدا ہوتا ہے, دیانت داری سے اعتماد پیدا ہوتا ہے, حقوق شناسی سے تجارت کو فروغ ملتا ہے, سچ بولنے سے آدمی پر بھروسہ زیادہ ہوتا ہے. اب مجھے یاد آتا ہے حضرت الامام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے. بعد میں جب ادھر متوجہ ہوئے علم فقہ کی طرف تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا. تو کہتے ہیں کہ یہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ اس تھان میں کچھ عیب ہے, اسے بتا کر بیچا کرو. کہہ کر نماز چلے گئے. کہ واپس آئے تو وہ تھان بک چکی تھی. انہوں نے کہا کہ گاہک کو تم نے اس کا عیب بتایا تھا نہیں بتایا تھا؟ کہا نہیں بتانا بھول گیا. کہا پھر تو اس پیسے کا صدقہ کر دو, یہ پیسہ میرے لیے حلال نہیں ہے. اللہ اکبر. آپ سمجھے, ہمارے اکابر نے بہت زیادہ اس کا اہتمام فرمایا ہے. بلکہ حدیث میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 آدمی ہیں, 3 آدمی ہیں. کتنی تفصیل سے حضور ایک ایک جزیہ کو بیان کرنے, آپ غور کیجئے کہ کاروبار کے مسائل کو کتنی دلچسپی لے کر کے سرکار بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں 3 آدمی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے. جہاں اللہ کے علاوہ کوئی تکیہ ہی نہیں ہوگا, سارا بھروسہ اللہ پر ہوگا. نہ باپ, نہ بچہ, نہ بیوی, نہ غلام, نہ نوکر, کوئی کام نہیں آئیں گے. سارا تکیہ اللہ پر, سارا بھروسہ اللہ پر, سارا ٹیک اللہ پر لگا ہوگا. کہتے ہیں ایسے موقع پر اللہ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے. یہ اور اللہ تعالیٰ ان کو
ضرور سزا دیں گے. ایک تو یہ ہے نا کہ آدمی گناہ کیا اللہ اپنے فضل سے معاف کر دیں گے, لیکن یہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سزا دیے بغیر معاف نہیں فرمائیں گے. یہ کہتے ہیں من ہم یا رسول اللہ. حضرت ابو ذر اس کی روایت کے راوی ہیں, وہ پوچھتے ہیں حضور یہ کون لوگ ہیں, ہلاک ہو گئے, یہ تو برباد ہو گئے, کون لوگ ہیں یہ؟ کہتے ہیں المنان, یہ وہ آدمی جس نے کسی پر احسان کیا, احسان کرنے کے بعد جب آدمی کسی پر احسان کرتا نا, ابھی احسان مکمل نہیں ہوا, احسان کرنے والے کو احسان کرنے کا اللہ فوراً بدلہ دیتے ہیں. لیکن احسان کرنے والا احسان کرنے کے چند دن کے بعد جس پر اس نے احسان کیا ہے احسان جتلاتا ہے. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے. جب ہم نے بدلہ دے دیا تو تجھے احسان جتلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے بعد فرما دوسرا والمزبل ازارا, ایک آدمی ہے جو ٹخنے سے نیچے پیجامہ پہنتا ہے, پیجامہ ہو, لنگی ہو, یہ توپ ہو. ابھی یہ عرب میں سعودیہ وغیرہ میں لوگ ٹخنے سے نیچے توپ پہننے لگے ہیں. یہ عورتوں کا طریقہ ہے, اس لیے کہ عورتوں کو اپنا ٹخنا کھلا رکھنا حرام ہے, لیکن مردوں کو اپنا ٹخنا چھپانا حرام ہے. تو یہ عورتوں کا طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے, یہ جائز نہیں ہے. تو میں کہہ رہا تھا والمزبل ازارا, اس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے, اور 24 گھنٹے گناہ لکھا جائے گا. کبھی سویا ہے گناہ لکھا جا رہا ہے, اور ایک آدمی طواف کر رہا ہے تو بھی گناہ لکھا جا رہا ہے, 24 گھنٹے کا گناہ. جسے علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے داڑھی کی سنت کو اپنے چہرے پر سجا لی, کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے ثواب لکھا جاتا رہے گا, کچھ نہیں کرنا, 24 گھنٹے کا اجر اسے لکھا جاتا رہے گا. والمزبل ازارا, آگے فرمایا والمنفق صلاتہ بالحلف الکاذب. تیسرا فرمایا وہ آدمی جو اپنے سامان کو جھوٹی قسم کھا کر کے بیچتا ہے. جھوٹی قسم کھانے کی ضرورت ہی اس لیے پڑی کہ وہ مال میں کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے, گڑبڑ ہے, دال میں کالا ہے یا پوری دال ہی کالی ہے, اسی لیے تو جھوٹی قسم کا سہارا لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے. اس لیے کھرا آدمی قسم نہیں کھایا کرتا, کھرا آدمی کھری کھری سناتا ہے. ہاں, جھوٹے لوگوں کو ہی جھوٹی قسم کا سہارا لینے کی ضرورت پڑتی ہے. حضور نے یہ ارشاد فرمایا, ہمارے اکابر نے حلال کھانے اور حلال کے اس میں بڑا اس میں اہتمام فرمایا ہے. وقت ہو گیا, بات اور ہوئی, واقعات بھی بہت ہیں, انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ کو سناؤں گا. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں, سنا کر بات ختم کروں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک آدمی کو, مرید کو خلافت دی, جاؤ تم دین کا کام کرو. چند دن کے بعد وہ حاضر خدمت ہوئے. ان کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ تھا جس کی عمر 10 سال تھی. حاضر ہوئے. حضرت کے ہاں جائز ناجائز کا بڑا اہتمام ہوتا تھا. حضرت یہ نہیں پوچھتے تھے کہ تم نے وظیفہ پڑھا نہیں پڑھا, حضرت یہ پوچھتے تھے کہ یہ جائز یہ ناجائز, یہ حلال یہ حرام. بڑے واقعات. تو حضرت نے پوچھا کہ جب آپ آئے تھے اس بچے کی آپ نے ٹکٹ لی تھی نہیں لی تھی؟ کہا حضرت لی تھی لیکن میں نے آدھی ٹکٹ لی تھی. کہا اس کی عمر تو 10 سال ہے, اور 10 سال کے بچے کی تو پوری ٹکٹ لی جاتی ہے, آپ نے آدھی ٹکٹ لی. حضرت نے کہا بھائی رجسٹر لاؤ. رجسٹر منگایا اور یہ فرمایا کہ میں نے ایک نااہل کو دین کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری دی تھی, میں آج اس کا نام اس رجسٹر سے کاٹتا ہوں. ابراہیم بن ادھم کے ایک مرید ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. ابراہیم بن ادھم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. کہتے ہیں کہ حاضر ہوئے, انہوں نے کہا کہ حضرت ساری رات عبادت کرنے کا شوق میرے اندر پیدا ہو گیا کئی مہینوں سے. تو حضرت نے کہا اچھا ایسا ہوا ہے, ایسا کرو کل دوپہر میں میرے ساتھ تم کھانا کھا لو. کہا اچھا. حاضر ہوئے, دوپہر کا کھانا حضرت کے ساتھ کھایا تو وہ کیفیت ختم ہو گئی وہ کیفیت. تو کھانے کے بعد وہ چلے گئے. جانے کے بعد اچھا ابھی تم کو پتہ نہیں چلا, دوپہر کا کھانا کھا کر حضرت جاتے جاتے دروازے پر رخصت کرنے کے لیے جب گئے, وہ جا رہے تھے تو حضرت نے ان کو دیکھ کر کے فرمایا کہ بھائی مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے
کہ تمہاری کمائی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی راستے سے حرام آمدنی آ رہی ہے، اس پر پردہ ڈالنے کے لیے شیطان نے تم کو عبادت پر لگا دیا ہے۔ یہ ہوتا ہے شیخ جو انسان کی نفس کی کمزوریوں پر بڑی گہری نظر رکھتا ہے۔ یہ تو بہت باریک واقعہ ہے، لیکن میں یہ سنانا چاہ رہا تھا کہ آدمی کو نیک بننے کے لیے زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آدمی کو حلال و حرام کی تمیز کر کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ یہ چند واقعات تھے، اور بھی بے شمار واقعات ہیں ہمارے بزرگوں کے، اکابر کے، صحابہ کے، تابعین کے، تبع تابعین کے، انشاءاللہ اور مسائل ہیں، اگر مناسب معلوم ہوا تو اس کو ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔